یکثرون وہ کثرت کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار تو خلفائے راشدین ہیں، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بنو امیہ کے بہت سارے خلفاء ہیں، پھر بنو عباس کے خلفاء ہیں، گزشتہ صدی میں اس میں ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی، تو وہ کثرت سے ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں اگلے میں دیکھیں خلافت کے مسجد الجرائیوں کو نیا تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ، تم میں نبوت رہی جتنا اللہ نے چاہا، ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوت ما شاء اللہ، پھر منہاج نبوت کے مطابق خلافت ہوگی جتنا اللہ کہیں گے، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، پھر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی، اور یہ منہاج النبوت کے مطابق خلافت جو ہے یہ پھر ہوگی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی تشریف آوری پر۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر ان کی تشریف آوری پر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی، ٹھیک ہے جی، پھر حضرت عیسیٰ سمائیں گے۔ ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں لم ابس لبعثت یا عمر، اگر میں رحمت دو عالم سے سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عمر اگر میں نہ بھیجا جاتا تو بھیجا جاتا۔ معلوم ہوا قادیانی استدلال کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں ہیں کہ جن میں نبوت کے اوصاف پائے جاتے ہیں، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا تھا، لہذا حضرت عمر بھی نبی نہیں بنے۔ اور فرمایا دیکھیں حدثنا علی بن حسین ابن قدیر المصری قال حدثنا زکریا ابن یحییٰ الوقار قال حدثنا بشیر بن بکر عن ابی بکر ابن عبداللہ ابن ابی مریم الغسانی عن زمرہ عن عفیف بن حارث عن بلال بن رباح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، یعنی اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت بیان کی جا رہی ہے۔ اور ایسے حدیث ہے، اگلی حدیث دیکھیں، عن عامر بن مشروع بن حاعان عن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم ابعث فیکم لبعث عمر فیکم، اگر میں نہ بھیجا جاتا تو عمر تم بھیجا جاتے۔ اور دہلوی میں ہے انبانا ابی قال انبانا عبد الملک ابن عبد الغفار قال انبانا عبداللہ ابن عیسیٰ ابن ہارون قال انبانا عیسیٰ ابن مروان قال حدثنا الحسین ابن عبد الرحمن ابن حمران قال حدثنا اسحاق ابن نجیح الملتی عن عطاء ابن میسرہ الخراسانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، آپ نے ارشاد فرمایا لو لم ابعث فیکم لبعث عمر فیکم۔ میں یہ حدیث میں موجود باطل ہے، اس جنہاں میں اسحاق مولتی وزاب قذاب ہے۔ علامہ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں قال احمد ہوا من اکذب الناس، جھوٹوں کا سردار ہے، سب سے بڑا جھوٹا۔ ہاں جی، قال یحییٰ بن معروف للکذب ووضع الحدیث، ہاں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ گھڑتا ہے، غلط حدیثیں حضور کی طرح منسوخ کرتا ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ یہ حدیث ہی سرے سے غلط۔ اس کے لکھنے والے، اس کو بیان کرنے والے جو ہیں اس میں وضاع قذاب راوی ہیں، اسحاق ان میں جھوٹا ہے، لہذا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں۔ میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ حدیث غریب ہے لہذا حجت نہیں۔ دیکھیے ہر غریب حدیث ضعیف یا غلط ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ مطلقاً غرابت سے حدیث کے منافی نہیں ہے جب تک کوئی اور سبب نہ پایا جائے۔ چنانچہ خود مرزا نے لکھا ہے کہ اگر حدیث غیر معتبر ہوتی تو مرزا ازالہ اوہام میں، یعنی مرزا نے ازالہ اوہام میں لو کان بعدی نبی لکان عمر اس حدیث کو لکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ حدیث سرے سے باطل نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ لا نبی بعدی،
میں بادی کے مغایرت اور مخالفت کے معنوں میں مستعمل ہوئے، جیسے فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون کہ میرا مخالف ہو کر کوئی نبی نہیں ہوگا اور میرا متبع فرمان نبی ہو سکتا ہے۔ قادیانی کا استدلال ہے، جواب یہ ہے کہ حدیث میں ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں آپ کو دو جھوٹے مدعیان نبوت دکھائے گئے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا فَأَوَّلْتُهَا كَذَّابَيْن، میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ کذابین لا یخرجان بعدی، میرے بعد دو کذاب ہیں، احدہما العنسی والآخر مسیلمہ، ایک ان میں سے اسود عنسی ہوگا اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، وہ یمن گئے اور جا کر اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا۔ چنانچہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ یمن گئے ہیں اور جا کر اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر طرف سے فتنے کھڑے ہوئے، کہیں سے انکار زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، کہیں سے ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، جھوٹے مدعیان نبوت اٹھائے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسلم نے کہا کہ وہ جسامت کے اعتبار سے دبلے بدن اور کمزور تھے، لیکن عزم و حوصلہ کے اعتبار سے فولادی عزم مالک، لوہے کی لٹ سے زیادہ مضبوط۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم جیسا جلیل القدر انسان تلوار لے کر میدان میں آ گیا۔ خبردار جو یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چند لمحہ پہلے اللہ کے محبوب کی صحت پہلے سے بہتر دیکھ کر اجازت مانگی کہ حضرت میں ذرا گھر سے ہو، تو آپ نے اجازت دی۔ ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر واپس آئے۔ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے، خبردار جو کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں اللہ رسول لے کے جاؤں گا، عمر بریک پہ پیدا کیا کر رہے؟ اور پھر قرآن پاک کی آیت سنائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو اتنا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دل و دماغ سے یہ آیت نہ ہو چکی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ہمیں یاد ہے اور فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے نبی گزر چکے، آپ ماتا آپ پر موت واقع ہو جائے، او قتل یا میدان جہاد میں شہید کر دیجئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پیچھے پھر جاؤ گے؟ اور ساتھ ہی ایک خطبے میں ایک جگہ اور اشارہ ہے، تو جو ہمیں میں اللہ یذوقک اللہ موتتین، اے محبوب اللہ آپ کو دو موتیں نصیب نہیں فرمائیں گے۔ ایک موت جو کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان کے تحت لکھی تھی وہ مل گئی، اب دوسری موت نہیں ہوگی۔ یہ دوسری موت کیا ہے؟ تو جو ہمیں حدیث بات جن دوستوں نے اس سال دورہ حدیث کیا انہوں نے حدیث بات پڑھی ہوگی، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان فیقعدانہ اور یجلسانہ، فرشتے آتے ہیں، اس میں روح ڈالتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں،
اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اور پھر اس کے جوابات صحیح ہوتے ہیں تو اسے جنت کی طرف کھڑکی کھول کر دکھا دیتے ہیں کہ یہ تیرا مقام ہے، اور جہنم کی کھڑکی بھی دکھاتے ہیں کہ اگر تیرے جوابات غلط ہوتے تو پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ ہاں جی، اور اگر میت بری ہوتی ہے تو اسے اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر اس کی روح کفن سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے محبوب، اللہ نے ایک موت جو آپ کے لیے لکھی تھی وہ مل گئی، اب دوسری موت آپ کو ملے گی۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں اسی جسم انسری کے ساتھ ملا۔ عند القبر مبارک پڑھے جانے والا درود پاک انہی کانوں سے سنتے ہیں۔ بعض خوش نصیب لوگوں کو جواب بھی دیتے ہیں اور بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کی زبان کی کہاوت ہے نانو گیا ملتان نہ کچھ نیت نہ کچھ، ملتان گیا خالی ہاتھ گیا اور خالی ہاتھ گیا۔ بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا، ان کے درود السلام کا جواب نہیں ملتا۔ تو بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آئی، آپ کی وفات کے بعد فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں ایک مسلمہ کذاب کا فتنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے۔ غمسان کی جنگ ہوئی، مسلمہ خود بھی قتل ہوا، اس کے ماننے والے 21,000، ایک روایت میں 28,000، ایک شاذ روایت میں 40,000 مسلمان قتل ہوئے۔ کتنے؟ 40,000 مسلمان۔ اگر کم از کم والی روایت کو لے لیں تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے 21,000 قادیانی کو طرف کیا، اس زمانے کا۔ ہاں جی، حالانکہ مسلمہ کذاب بھی مرزا قادیانی کی طرح ہمارے والا کلمہ پڑھتا تھا، مسلمہ کذاب بھی ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کلمات پڑھتا تھا، مسلمہ کذاب بھی اس کا مؤذن ہمارے والی اذان کہتا، اس کا مکبر ہمارے والی تکبیر کہتا۔ ان تمام تر اعمال کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا۔ ہاں جی، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کو نہیں دیکھا، اور اس کے اذان و اقامت کو نہیں دیکھا۔ ہاں جی، تو قادیانی کا ایک مشہور اعتراض ہے، بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آکل ذبیحتنا من واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا فهو فی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا، جس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا، اور جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ ہم یہ سارے اعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود مولوی صاحبان ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ سوال سمجھا نا؟ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا مفہوم ہم سب سے اور پوری کائنات سے زیادہ سمجھتے تھے۔ ہاں جی، مسلمہ کذاب بھی مرزا قادیانی کی طرح کلمہ پڑھتا تھا، مسلمہ کذاب کے ماننے والے بھی یہ تمام اعمال کرتے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہماری تحریک کے سب سے پہلے قائد حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ! حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب اس وقت کے مرزا قادیانی کے مقابلے میں جہاد کیا تھا۔ ہم تو جہاد نہیں کر رہے نا، ہم تو حالات کو مد نظر رکھ رہے ہیں، عالمی حالات کے پیش نظر ہمارے بزرگوں نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا، اور الحمدللہ یہ طریقہ کامیاب ہے۔ یہاں پشاور کے دوست موجود ہوں گے، ابھی 2 مہینہ پہلے ہمارے پشاور کے امیر مولانا مفتی شہاب الدین کوبر سعید احمد برکاتہم کے ہاتھ پر 28 قادیانی مسلمان یہ فیصل آباد قریب ہے، یہاں ہمارے بلد ہیں مولانا عبدالرشید غازی، ایک بوڑھا قریب المرگ ہے، اس کے بیٹوں نے فون کیا کہ غازی صاحب تشریف لائیں، آپ ہمارے ابا کو وصیت کریں، نصیحت کریں، ہدایت دیں، تبلیغ کریں، شاید مسلمان ہو جائے۔ غازی صاحب وہاں گئے اور اسے تبلیغ کی،
اللہ نے اسے بھی ہدایت سے سرفراز اور اس سے کہلوایا کہ میں مرزا غلام احمد کو دجال سمجھتا ہوں، کذاب سمجھتا ہوں، مرتد سمجھتا ہوں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد اس کی وفات۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ کامیاب سلسلہ ہے۔ آخری بار حضرت عیسیٰ صاحب کی وحی اور قادیانی کی بات تھا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو ان پر وحی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وحی ہوگی تو وحی خاتم نبوت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہوگی تو نبوت سے معلوم ہوگی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور آپ پاکوں کے ممبر نبیہ قلب وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی، یعنی ان کا دورہ نبوت دوران نبوت حضور سے پہلے، اور نبی کے لیے ہر وقت وحی کا نبی۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2-3 سال کا وقفہ فترت وحی کا بھی ملا، ہاں جی، ہر وقت وحی کا آنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نبوت نہیں ہوگی، وحی وحی نبوت نہیں، وحی کشف الہام۔ دو چھوٹے سے واقعات ابھی کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ملتان کے قریب ہے گوسن ایک بڑی قوم ہے، وہاں ہمارے استاد مولانا عبدالعزیز شعیب رحمہ اللہ بیان کے لیے گئے، بڑے اچھے خطیب تھے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں 1 سال رہتے ہیں جو بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں۔ عیسائی مانے کے ساتھ ملاقات ہے، چنانچہ ملاقات ہوئی تو استاد جی فرماتے تھے کہ میں نے کچھ تو اس سے سوالات امتحان کے طور پر اور کچھ اشکالات جو مطالعے کے دوران مجھے ہوئے وہ کہ اس نے اشکالات کے جوابات بھی صحیح دیے اور امتحانی سوالات کے بھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تفسیر کہاں سے کی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا جی میں مولوی نہیں ہوں۔ بھائی اتنی شاندار تفسیر کہاں کرتے ہیں؟ کہ میں نے ٹیک پڑھی اور میں 15 سال کے بعد ریٹائر ہوا، گبر جوان تھا کہ تو ہمارے محلے کی ایک خاتون مجھ پر ڈوڈے ڈالنے لگی، میں اس سے جان چھڑاتا تھا۔ ایک دن ایک رات اندھیری رات تھی، وہ راستے پر کھڑی تھی اور میرا دربار پکڑ لیا اور کہا کہ آج میری بات نہیں مانے گا تو ابھی شور کروں گے اور تجھے چتا لگاؤں گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں اس کی بات کے لیے گیا۔ میں نے کہا کپڑے اتارے، اس نے کہا آپ اتارے، میں نے کہا آپ اتاریں۔ وہ کپڑا اتارنے لگی، میں نے چھلانگ لگائی، دیوار کے راستے پہ ٹھہرا گیا۔ ابھی میں آ کر سویا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت دو عالم موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ ساتھ ان میں سے علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، باب مدینہ تلل۔ ان کے پاس ایک ہاتھ پاک چنگے چھپی، ان میں روٹی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے میں کس نوجوان کو ایک روٹی کھلاؤ، اس نے بہت اچھا کام کیا۔ میں کہ اس نے حضرت علی المرضی نے میرے منہ میں ایک لقمہ ڈالا، میری آنکھ کھول گئی تو میرے منہ میں لقمہ ڈالا۔ سبحان اللہ! ایک لقمے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے دین کا علم عطا فرمایا۔ آپ جو چاہیں مجھ سے سوال کریں۔ تو اللہ آپ نے اس 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں اپنے گناہگار انسان کو، اپنے گناہگار بندے کو ایک لقمے کی برکت سے اگر علم دین عطا فرما سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ صاحب اللہ کے نبی ہے۔ اور ایک واقعہ ہمارے شیخ حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے بیان کیا کہ ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے کچھ حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، تو ایک آدمی پھیری والا آواز لگاتے گزرا کہ قرآن پاک لے لو، قرآن پاک لے لو۔ تو آدمی نے پوچھا کہ جی قرآن پاک کتنا ہے؟ کتنے کا ہے؟ 700 زمانے کی بات ہے، آپ کے پاس کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس 250 ہے، میں نے حج کے لیے کہا لے آؤ۔ انہوں نے ٹھگی کی اور اس سے وہ پیسے لے لیے۔ اب وہ بزرگ اور وہ خاتون بزرگ انہیں پتہ نہیں تھا قرآن پاک کہاں رکھنا ہے، تو انہوں نے ساری رات قرآن پاک اپنے سر پر رکھا۔ صبح انہوں نے باری مقرر کی، کچھ دیر میں قرآن پاک اٹھاؤں گا، مرد نے کہا کچھ دیر آپ اٹھائیں گے۔ صبح اللہ پاک نے دونوں کو قرآن پاک کے دیا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ اللہ پاک روزگار عالم کے جلیل قدر نبی ہیں، انہیں اللہ پاک جو وحی عطا فرمائیں گے وہ وحی الہام ہے۔ نبوت کے دعوے جناب صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پہلے نہیں ہوئے تھے، بعد میں کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب سچے نبی آ رہے تھے تو جھوٹی نبوت کے مدعیان نبوت نہیں کر رہے، جب سچے نبی آنا بند ہو گئے تو پھر جھوٹے مدعیان نبوت پڑے تھے۔ اللہ پاک حضرت مولانا عبد القیوم حقانی دامت برکاتہ محترم جامعہ ابو ہریرہ ان شہرات بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ آمین۔ عبد القیوم حقانی بہت بڑے عالم اور خطیب ہیں، وہ ہماری کانفرنس پر ہمارے فون پر تشریف لاتے ہیں اور جب بھی جاتے ہیں تو بہت اچھا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ رئیس الشیاطین مرزا قادیانی کم کب کہاں اور قرات کے سالت میں مردار ہو گئی، وہ لاہور میں مردار ہو گئی اور حیضے کے ساتھ مردار ہو گئی۔